اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ اس سے پچھلی ویڈیو میں ہم نے آپ کو یا قہار کے کچھ کمالات بیان کیے تھے، اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ علامہ لاہوتی پر اسراری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب جنات کا پیدائشی دوست میں فرماتے ہیں، واقعی اسم یا قہار کے کمالات اور برکات اتنی زیادہ ہیں کہ میں اپنی عمر کے جتنے بھی سال جی چکا ہوں، اتنے دن، اتنے مہینے اور اتنے سال، جس میں ہر روز اس کی نئی کہانی اور نئی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ جو شخص کسی بری عادت، سگریٹ، نشہ، چرس، افیون، ہیروئن یا زنا، شراب یا بد نظری، چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، اس عادت سے چھٹکارا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ ہر نماز کے بعد اسم یا قہار کی ایک تسبیح پڑھے، اور وہ نقش جو پچھلی ویڈیو میں بیان کیا جا چکا ہے اس کو مستقل روزانہ لکھ مرتبہ استعمال کرے، اس کا پانی پیے۔ 40 دن یا تو وہ خود لکھ لے یا کوئی اس کو لکھ کر دے دے۔ اگر کوئی شخص خود پینے کو تیار نہیں ہے تو اس کا کوئی مخلص اس شخص کا تصور کر کے خود پی لے، اور اگر اس کی نیت کر کے پیے تو اس کو بھی ضرور اثر ہوتا ہے۔ بعض اوقات 40 سے زیادہ نقش پینے سے فائدہ ہوتا ہے، یعنی جتنی دل کی سیاہی ہوگی اتنی ہی اس پر محنت کرنی پڑے گی، اور جتنی محنت ہوگی اتنا ہی اس کو صلہ ملے گا۔ اسم یا قہار کی برکت سے نابینا بینا ہو گیا۔ بہت پرانی بات ہے کہ ایک شخص اپنا بیٹا لے کر میرے پاس آیا، جس کی دونوں آنکھیں چندیائی ہوئی تھیں۔ عمر 27 یا 28 کے قریب تھی۔ دن کی روشنی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، اور رات کے اندھیرے میں تو اسے کچھ کا کچھ نظر آتا تھا۔ میں نے اپنی پوری روحانی تحقیق کے بعد اس کیس کو چیک کیا تو محسوس ہوا، دراصل وہ اپنے کالج کے دوستوں کے ساتھ پرانے خنگھار میں گیا تھا۔ ان پرانے خنگھار میں کچھ شریر جنات کا وجود تھا۔ ان شریر جنات نے اس کی خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے اس سے دوستی اور عاشقی کا اظہار کیا، اور اسے کسی عیب میں مبتلا کر دیا تاکہ اس کی شادی نہ ہو سکے۔ اور یہ بات بھی واضح کرتا چلوں، بعض لڑکے یا لڑکیوں کے چہرے یا جسم کے کسی انگ پر کسی طریقے کے دانے یا پھنسی وغیرہ نکلتی ہیں۔ اگر جسم کے کسی ظاہری حصے پر کوئی عیب شروع ہو جائے تو اس کے پیچھے اصل میں ان جناتوں کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ظاہر میں تو بیماری ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس کے ذریعے سے اس کی شادی نہیں ہونے دیتے، یعنی اس کو کسی دوسرے کے پہلو میں دیکھتے ہوئے ان کو غصہ آتا ہے، اور اگر شادی ہو بھی جائے تو مسلسل تلخیاں ان کی زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں۔ جب میں نے انہیں یہ تشخیص اور تحقیق بتائی تو اس نوجوان نے اعتراف کیا، ہاں واقعی ایسا تھا۔ میں ایک ویرانے میں گیا تھا، میں گانے بجانے میں ماہر ہوں۔ میں نے وہاں ایک گلوکار کی غزل گائی تھی، گٹار میرے ہاتھ میں تھا، اور اس کی دھن ایسی خوبصورت تھی اور نامعلوم کہ کتنی اچھی تھی، میں خود حیران ہوا۔ اس کے بعد سے میں نے محسوس کیا کہ میری آنکھیں آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہیں، اور ایک چیز جو انوکھی بتائی وہ یہ بتائی کہ خواب میں اکثر میں دیکھتا ہوں کوئی خوبصورت سی مخلوق ہے جو میرے جسم اور میری آنکھوں کو چومتی ہے۔ جتنا وہ چومتی ہے اتنا ہی میری آنکھیں کمزور ہو جاتی ہیں اور بند ہو جاتی ہیں۔ جب میری آنکھیں ساری بند ہو گئیں تو انہوں نے چومنا چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہا کہ گھبرائے نہیں، یا قہار کی ایک تسبیح ہر نماز کے بعد اور سارا دن کھلا ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، اور اس کے نقش کو مسلسل 90 دن پئیں۔ انہوں نے ایسا کرنا شروع کر دیا، اور تقریباً 4 سے 5 مہینے کی محنت کے بعد وہ جوان بالکل تندرست ہو گیا۔ آج اس کے 5 بچے ہیں، خود اس کا بیٹا جوان ہو گیا ہے، اور وہ خوش و خرم ہے۔ جنات کے ساتھ اسی گفتگو کے دوران ایک جن نے، جو کہ ٹھٹھا کے قبرستان میں موجود تھا، مجھے کہنے لگا، ابھی کچھ دنوں پہلے کی بات ہے، مجھ پر ایک جن نے جادو کیا تھا کہ ایک کبوتر اس نے بہت عرصے اپنے پاس رکھا، اور اس کے اوپر کوئی کالا منتر پڑتا رہا۔ کالے منتر اور گندے خون میں کچھ دانے بھگو کر وہ کبوتر کو کھلایا کرتا تھا۔ اس نے مجھے وہ منتر بتایا۔ میں نے کسی دوسرے عامل کے ذریعے اس منتر کے بارے میں پتہ لگایا، کیونکہ وہ دونوں ایک ہی استاد کے شاگرد ہیں، اور جس نے مجھے اس منتر کے بارے میں بتایا وہ اب توبہ کر چکا ہے۔ میں نے اس سے معلوم کیا کہ وہ کیوں منتر پڑھتا ہے۔ بہت عرصے منتر پڑھنے کے بعد اور اس کو کالی چیزیں اور کالا دانہ کھلانے کے بعد اس کبوتر پر بہت طاقتور جادو کیا، اور جادو کرنے کے بعد اس کبوتر کو میری طرف چھوڑ دیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک کبوتر ہے جس پر بہت طاقتور قسم کی عقاب نما چیزیں اڑ رہی ہیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ وہ کبوتر ان سے ڈر نہیں رہا، لیکن وہ عقاب اور وہ شاہین نما چیزیں اس کی تابع معلوم ہوتی ہیں۔ اس کی غلام اس کبوتر کی غلام معلوم ہوتی ہے، جس طرف بھی کبوتر جاتا ہے اس طرف ہو جاتی ہیں، اور نقاب نما چیزوں سے بجلیاں اور شرارے نکلتے ہیں، اور وہ ہمارے گھر کے اوپر منڈراتا ہے۔ وہ جن کہنے لگا کہ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے، جس کے ساتھ یہ جادو نما کبوتر اڑ رہا ہے اس کے ساتھ یہ ایک نشانی ضرور ہوگی، ورنہ ہر کبوتر جادو زدہ نہیں ہوتا۔ لہذا جب مجھے نظر آیا تو میں نے فوراً یا قہار پڑھنا شروع کر دیا، اور میرے گھر والوں نے بھی پڑھ پڑھ کر اس کی طرف پھونکنا شروع کر دیا، اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ اس کو کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ میں حیران ہوا
کہ یا قہار کے اندر تو بہت طاقت ہے، تاثیر ہے اس میں۔ ایک دم میرے اندر سے ایک آواز آئی، تیرے پڑھنے کے اندر کمی ہے، ورنہ یا قہار کا قہر جب جادوگر پہ برستا ہے تو اس کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ میں نے اس کو زیادہ پڑھنا شروع کر دیا، ہزاروں کی تعداد میں پڑھنا شروع کر دیا اور سانس روک روک کر پڑھنا شروع کر دیا۔ ہاں، یاد رکھیں کسی بھی عمل میں سانس روک کر پڑھنے سے اس کی تاثیر، اس کی طاقت، اس کی قوت بڑھ جاتی ہے۔ جب میں نے اس کو سانس روک روک کر پڑھنا شروع کیا تو اس کی تاثیر واضح طور پر سامنے آئی اور وہ عقاب، وہ شاہین نما چیزیں آہستہ آہستہ ہٹنا شروع ہو گئی اور وہ کبوتر غوطے لگانا شروع ہوا۔ مجھے یقین تو تھا ہی، اور میرا یقین پختہ ہو گیا کہ یا قہار کے اندر بہت طاقت ہے۔ یا قہار کو میں سانس روک روک کر پڑھتا رہا اور اس پر پھونکتا رہا، پھر سانس روک لیتا اور سانس روک کر لا تعداد مرتبہ اس کو پڑھتا، جتنی میری سانس ہوتی میں اس کو پڑھتا جاتا، اور پھر جب سانس رکتی تو میں اس پر پھونک دیتا۔ آہستہ آہستہ وہ بلائیں ہٹنا شروع ہو گئیں جن کے اوپر آگ برس رہی تھی، حتیٰ کہ کبوتر اکیلا رہ گیا، اور اب کبوتر کو پریشانی شروع ہوئی۔ محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھاگنا چاہتا ہے، لیکن کوئی طاقت ہے جس نے اس کو اپنے نرغے میں لے رکھا ہے، اپنے قبضے میں لے رکھا ہے، اس کو قابو کر رکھا ہے اور اس کو بھاگنے نہیں دے رہی۔ وہ جن کہنے لگا کہ میری ہمت اور بڑھ گئی، سارے گھر والے اپنا جینا بھول گئے اور اسی کو پڑھنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ کبوتر ہمارے درمیان آ کے بیٹھ گیا۔ اس کبوتر کے پروں سے خون نکل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے بڑھ کر اس کو پکڑنے کی کوشش کی تو میں نے چیخ کر کہا، اس کبوتر کو ہاتھ مت لگانا، جادو زدہ کبوتر ہے۔ ہم پڑھتے رہے حتیٰ کہ وہ کبوتر مر گیا، اور حیرت انگیز طور پر کبوتر کے مرتے ہی اس کو آگ لگ گئی۔ وہ آگ اتنی تیز تھی کہ پل بھر کے اندر اس نے اس کبوتر کو راکھ بنا دیا، اور وہ راکھ ایک ہی پل کے اندر زمین کے اندر جذب ہو گئی، ختم ہو گئی، اور اس کا نشان تک بھی ختم ہو گیا۔ لیکن انوکھی بات یہ ہے کہ اس کی راکھ سے آگ کا ایک شعلہ اٹھا اور آسمان کی طرف چلا، اور اس طرف گیا جس طرف سے کبوتر آیا تھا۔ کہنے لگا کہ ہم بھی اس کی طرف بھاگے۔ بہت دور جا کے جس شخص نے اس کو بھیجا تھا، جو کالا دانہ اور کالا خون پلاتا تھا اسے، اور وہ اس پہ جا کر برسا اور اس کے جسم کو جلا دیا، اس جادوگر کے جسم کو جا کر جلا دیا، اور اس کی چیخیں نکلی۔ ہم سنتے ہوئے اسے واپس آئے۔ وہ جن مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے یقین ہے یا قہار کے اندر یہ طاقت ہے، جہاں یا قہار جادو کو کاٹتا ہے وہاں جادو کرنے والے کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ حتیٰ کہ جادو کرنے والے کو یہ نصیحت ملتی ہے کہ کسی کو بے جاہ بے وجہ تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ کسی بھی مسلمان بھائی کو تکلیف دینا، دنیا کا کوئی بھی مسلمان ہو، اسے کوئی بھی پریشانی یا تکلیف دینا اللہ نے حرام قرار دیا، اور کسی بھی مسلمان کو تکلیف نہیں دینی چاہیے۔ علامہ لاہوتی فرماتے ہیں کہ میں اس کا واقعہ سن کر حیران ہوا۔ میں نے کہا، جتنے بھی جنات بیٹھے ہیں ان سب کو سناؤ۔ اس نے کھڑے ہو کر ان لاکھوں کروڑوں جنات کو جو افریقہ کی تاریکی جنگل میں رہتے تھے، ان کے لیے یا قہار کی طاقت اور تاثیر کا بیان کیا۔ ان کے لیے تو یہ بہت انوکھی چیز تھی۔ کچھ واقعات یا قہار کے میں نے بھی سنائے، وہ سب خاموشی سے سنتے رہے۔ سب نے پوچھا، کیا ہمیں اس کی اجازت ہے؟ میں نے سب کو اجازت دی، لیکن اس کو ناجائز استعمال کرنے والے کا چونکہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے میں نے ناجائز کے لیے اس کی اجازت نہیں دی، اور ان کو بھی تاکید کی کہ اس کو ناجائز استعمال ہرگز نہ کرنا اور کسی پر ناجائز بالکل نہ پڑھنا۔ انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ ہم اس کو ناجائز بالکل نہیں پڑھیں گے۔ اسی دوران ایک اور مشاہدہ یا قہار کے سلسلے میں مجھے ملا، وہ بھی مجھے اچانک ملا۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، یعنی جن، ہمارے یہاں ایک بابا جی ہیں جو بہت بوڑھے ہو گئے ہیں، تھوڑے سے معذور ہیں، وہ افریقہ کے بہت بڑے عامل اور جادوگر مانے جاتے ہیں۔ میں ان کو بتاؤں گا، مجھے امید ہے کہ ان کے تجربے میں یا قہار کا کوئی عمل ضرور آیا ہوگا۔ کیا اجازت ہے؟ میں نے کہا، ہاں اجازت ہے۔ ٹھیک ہے، ان کو بتا دیں۔ ہماری وہاں سے روانگی ہوئی۔ حسب معمول ہم اسی جناتی سواری میں بیٹھے، ہماری واپسی ہوئی اور میں گھر میں واپس آ گیا۔ پر اسرار قوتوں کے مالک افریقی جن کی آمد۔ چند دنوں کے بعد وہ افریقی جن اس بوڑھے بابا کو لیے میرے پاس آیا۔ وہ بابا کیا تھا؟ کوئی ہیبت ناک پہاڑ تھا اور پر اسرار قوتوں کا عظیم مالک تھا۔ بڑی بڑی شکتیاں، بڑی بڑی تنتر، اچھے اچھے جادو، ایک سے ایک بڑا عمل اس کے پاس موجود تھا، اس کے خود کے آزمائے ہوئے تھے۔ میں نے ان کی خاطر تواضع کی، ان کی مخصوص خوراک دی۔ بابا بہت خوش ہوا کیونکہ میں نے بابے کو اس کی مخصوص خوراک گائے کا گوشت دیا، 3.5 من گائے کا گوشت دیا۔ میرے کچھ جنات دوست میری اس خدمت پر معمور ہیں، میں ان کو پیسے دیتا ہوں، وہ مجھ کو گوشت لا کے دیتے ہیں، یا پھر وہ اپنی گائے خرید کر اس کو ذبح کر دیتے ہیں۔ بابے نے بڑی رغبت سے گوشت کھایا، کہنے لگا، اتنا اچھا گوشت افریقہ کی گائے کا نہیں ہوتا جو آپ کی گائے کا ہے۔ وہ بہت ہی زیادہ مسرور ہوا اور خوش ہوا۔ ہم اپنے موضوع پر آئے اور وہ جن جو انہیں اپنے ساتھ لایا تھا کہنے لگا کہ جب آپ افریقہ آئے تھے اور آپ کے جانے کے بعد میں اس بابے کے پاس گیا اور آپ کا تذکرہ کیا کہ ایسے ایسے ایک درویش علامہ لاہوتی ہمارے درمیان موجود ہیں جن کے پاس بے شمار جنات یہاں سے بھی جاتے ہیں،
انہوں نے یا قہار کے کچھ کمالات بتائے تھے۔ ایک دم بابا چونک پڑا اور کہنے لگا کہ اس بندے سے مجھ کو ملاؤ، میرے پاس ایک عمل ہے جو میں صرف اسے دینا چاہتا ہوں، جو ایک راز کی شکل میں ہے، ایک چھپا ہوا راز ہے۔ میں اس بندے کو دینا چاہتا ہوں جس بندے نے اتنے سارے لاکھوں کروڑوں جنات کے مجمع میں یا قہار کے وظائف بتائے۔ یہ عمل بتا کر اس نے سب کا بھلا کیا ہے۔ جو بھلا کرنا چاہتا ہے میں اس کا بھلا کروں گا، میں خود اس کو بتاؤں گا، تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ لہٰذا یہ جادوگر جن بابا آپ کی خدمت میں حاضر ہے، آپ ان سے بات کر لیں۔ میں نے بابا جی کا شکریہ ادا کیا اور ان سے عرض کیا کہ آپ وہ راز مجھے بتائیں جو یا قہار کے سلسلے میں آپ کو ملا ہے۔ بابا جی کہنے لگے کہ بات کچھ اس طرح ہے کہ میں ایک انسان عورت پر عاشق تھا۔ میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے ہیں۔ میں ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر اس پر دیوانہ اور عاشق ہو جاتا تھا، اور ہر وہ عورت جس کے بال اور جسم کھلا ہوتا ہے اور وہ جوان ہوتی ہے۔ اور پھر باتوں ہی باتوں میں بابا نے جو بات کہی وہ بات میرے دل کو لگی کہ ہر وہ عورت جو کھلا جسم، کھلے بال، برہنہ بدن، برہنہ لباس، یا جسے نماز و توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، میں اس پر ضرور عاشق ہوتا تھا، اور ہم سب جن اس پر عاشق ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس کے ساتھ اپنے زبردستی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، پھر اس کے گھر میں ہم جھگڑے کرواتے ہیں، میاں بیوی میں ناچاقیاں کرواتے ہیں، اولاد کی نافرمانیاں پیدا کرتے ہیں، طرح طرح کی برائیاں پیدا کرتے ہیں، اس کا نقصان کراتے ہیں، اس کی ہر چیز خراب کرتے ہیں اور ان کو الجھاتے ہیں تاکہ ان کو سکون نہ ملے۔ اگر ان کو سکون ملے گا تو وہ ہمارے کام کے قابل نہ رہیں گے، اور ایسی لڑکیاں اور عورتیں وہ ہمارا ترنے والا ہوتی ہیں۔ وہ جادوگر بابا کہنے لگا میں نے اپنی زندگی میں بہت گناہ کیے، اور میرے پاس ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھ کر میں جس پر پھونک مارتا تھا وہ عورت فوراً میری اسی وقت دیوانی ہو جاتی تھی۔ اور اس نے وہ آیت کلام پاک کی مجھے بتائی جو میں عام طور پر نہیں بتانا چاہتا کہ لوگ اس کا غلط استعمال کریں گے۔ اس ہیبت ناک جن کو نصیحت کیسے ہوئی؟ افریقہ کے ایک غار کے اندر ایک مسلمان انسان جو کہ اپنی تسبیح پہ ہر وقت صرف اللہ الصمد، اللہ الصمد، اللہ الصمد کو پڑھا کرتے تھے، اس کا ورد کیا کرتے تھے، اس کے سوا کوئی تسبیح نہیں پڑھتے تھے۔ وہ بہت اقامت سے پڑھتے تھے اور بہت اونچی آواز سے پڑھتے تھے۔ بعض دفعہ تو ان کے پڑھنے کا وہ وجدان ان کے وجدان کی وجہ سے پہاڑ تک ہل جاتے تھے۔ وہ صرف اور صرف نماز کے اوقات میں باہر نکلتے اور واپس اپنے غار میں چلے جاتے، اور چند ایسے انسان موجود ہوتے جو ان کی زیارت کے لیے آتے تھے۔ جماعت کی نماز کرانے کے بعد وہ بزرگ انسان پھر واپس غار میں چلے جاتے، مختصر سا کھاتے پیتے، ان کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا۔ ایک دن میں ایک انسان عورت کو وہاں سے اٹھا کر گزر رہا تھا تو ان کے اللہ الصمد نے مجھے آگے جانے نہ دیا، مجھ پر غشی طاری ہو گئی۔ آخرکار میں وہاں رک گیا۔ اس عورت کو میں نے وہاں بیٹھا دیا، وہ بے ہوش تھی۔ میرا اس کے ساتھ حسب معمول گناہ کرنے کا ارادہ تھا، لیکن اس بزرگ کے اللہ الصمد کے نعرے اور وجدان نے مجھے مجبور کر دیا۔ میں اس کو سننے بیٹھ گیا۔ جوں جوں سنتا جاتا تھا میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہوتا جاتا تھا۔ 3 راتیں اور 4 دن مسلسل اسی وجدان میں بیٹھا رہا اور اللہ الصمد سنتا رہا۔ آخر مجھے ہوش آیا اور مجھے احساس ہوا کہ زندگی کی جن راہوں پر میں چل رہا ہوں وہ راہیں بہت غلط ہیں۔ اللہ کے نام نے، اللہ کے ذکر نے، اللہ کے نام کی تسبیح نے میری زندگی بدل دی۔ میری زندگی کے سکھ اور دکھ بدل گئے، میری خوشیاں بدل گئیں، میرے دن اور رات بدل گئے۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اس بزرگ کو کیسے میں اپنا دل دکھاؤں، کیسے میں ان سے اپنا حال بیان کروں۔ پہلے سوچا کہ اس عورت کو واپس چھوڑاؤں۔ وہ عورت مسلمان تھی، اس کو اس کے گھر واپس چھوڑ کر اس بزرگ کی غار کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک دن وہ بزرگ عصر کی نماز کے وقت غار سے باہر نکلے۔ میری نظر ان پہ پڑی، میں نے ان کی قدم بوسی کی، ہاتھ پاؤں چومے۔ مجھے کہنے لگے کیسے آئے؟ میں نے رو رو کر اپنی بات بیان کی۔ فرمانے لگے نماز کے بعد بات کریں گے۔ میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ میں نے نماز تو نہ پڑھی، حالانکہ میں آباء و اجداد سے مسلمان ہوں، میرے دادا پردادا سب مسلمان تھے، لیکن غلط راہوں پر بہک گیا تھا۔ انہوں نے بھی مجھے نماز کا نہ کہا، اور نماز کے بعد وہ مجھے اپنی غار میں لے گئے۔ ایک پھٹی ہوئی چٹائی بچھی ہوئی تھی، ساتھ ایک پانی کا گھڑا پڑا ہوا تھا، اس پر ایک مٹی کا پیالہ تھا اور ایک بہت ہی بوسیدہ قرآن پاک اس کے ساتھ رکھا ہوا تھا، اور 2 کھانا کھانے کے لکڑی والے برتن تھے اور ایک سیاہ رنگ کی چادر تھی۔ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ اس غار میں نے دیکھا کہ اس غار میں سانپ آ رہے تھے اور جا رہے تھے، اور اس بزرگ پہ ان کا کوئی خوف طاری نہ تھا۔ میں دیکھ رہا تھا ان موٹے اور زہریلے سانپوں کا وہاں آنا جانا تھا، اور کچھ اور زہریلی چیزیں بھی تھیں، لیکن جنہیں ان بزرگ سے ان کو کوئی خوف نہ تھا۔ ان بزرگ نے ان سے کوئی اثر تک نہ لیا۔ میں ان کے سامنے رو رو کر اپنے دکھڑے بیان کر رہا تھا۔ میں جب اپنے گناہوں کی داستان بیان کرنے لگ گیا، حتیٰ کہ میں نے ان کے ہاتھ پر توبہ کی، ایمان کی تجدید کی، بعد میں وہ مجھ سے فرمانے لگے کہ دیکھ ایسا کر، تو سارا دن ساری رات یا قہار پڑھا کر۔ کہنے لگے تیرے اوپر جادو ہے اور تیرے اوپر شیطانی چیزوں کی سخت نظر بد ہے۔
تیرے اوپر کالے اثرات ہیں، تو سارا دن بس یا قہار پڑھا کر۔ میں نے ان سے عرض کیا، حضرت آپ مجھے اللہ الصمد کی اجازت دے دیں۔ فرمایا، نہیں، یہ اجازت ابھی نہیں دے سکتا، تو صرف یا قہار پڑھا کر۔ وہ بابا جی کہنے لگے، میں نے یا قہار پڑھنا شروع کیا اور میں یا قہار ایک دن کے اندر ہزاروں اور لاکھوں کی تعداد میں پڑھ لیا کرتا تھا۔ بس چند دنوں کے بعد میری زندگی کے دن بدلنا شروع ہوئے، میرے دن پھرنا شروع ہو گئے، میری قسمت کے تالے کھلنے شروع ہو گئے، پھر میرے اوپر یا قہار کے کمالات کھلنے شروع ہوئے۔ یہ بات بتاتا چلوں، ساری کائنات کو جو بھی حفاظت کا سامان ملتا ہے وہ یا قہار کی برکت سے ملتا ہے، اور ساری کائنات میں جتنے بھی شرور، آفات، بلیات جن شکل میں ہوں، مختلف شکلوں میں بنتی ہیں، وہ سب کی سب یا قہار کی وجہ سے ہٹتی ہیں۔ کہنے لگے، یا قہار کے وہ کمالات میں آپ کو بتا سکتا ہوں جس کا آپ دماغ سے گمان نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ تصور نہیں کر سکتے، جس کے بارے میں آپ سوچ نہیں سکتے۔ پھر اس جادوگر نے مجھے وہ عمل بتایا جس عمل کو بتانے کے لیے وہ میرے پاس آئے تھے۔ کہنے لگے کہ اگر گرمی ہے تو کوئی کچا برتن، پرات یا پھر کوئی لوہے کی تھال، اس میں پانی لے کر ایک چارپائی پر بیٹھ کر اس میں اپنے دونوں پیر ڈبو لیں۔ پانی ٹھنڈا ہو، اور اگر سردی ہے تو پانی گرم ہو، اور اس میں پاؤں ڈبو لیں۔ پاؤں کا ڈبونا بہت ضروری ہے، اور باوضو بیٹھ کر 1100 مرتبہ یا قہار پڑھیں۔ اور تصور کریں، جس جادو سے، جس گناہ سے، جس عیب سے، جس بلا سے، یا شراب یا جوا سے، یا پھر آپ نشے سے نجات چاہتے ہیں، اپنے لیے بھی پڑھ سکتے ہیں اور کسی کا تصور کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بس یہ پڑھنا شروع کر دیں۔ روزانہ ایک وقت مقرر ہو، قبلہ رخ بیٹھ کر 1100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور پھر اس پانی کو گرا دیں۔ روز نیا پانی لینا ہے اور اس وظیفے کو روزانہ پڑھنا ہے۔ اس کو کرتے رہیں 11 دن، 21 دن، 41 دن، 71 دن، 91 دن، جب تک کہ فائدہ نہ ہو اس کو کریں۔ اس سے فائدہ ضرور ہوتا ہے، اور اگر صبح شام پڑھیں گے تو زیادہ فائدہ ہوگا، ورنہ پڑھنے کو ایک وقت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کا جادو، اثرات، کالی دنیا، کالی بندش سب کچھ یوں ختم ہو جائے گا۔ کہنے لگے، میں جنات کو یہ چیزیں اکثر بتایا کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، ایک جن میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا، میرے اوپر کسی نے جادو کر کے میرے بدن کو سیاہ کر دیا ہے، کالا کر دیا ہے، میری چمڑی کالی ہو گئی ہے۔ میں نے اسے یا قہار کا یہ پانی والا عمل بتایا اور سختی سے کہا کہ اس پانی کا استعمال مت کرنا، اور نہ پانی کوئی گھر والا استعمال کرے، کیونکہ اس کے پڑھنے سے سارا جادو، ساری بیماری سر سے لے کے پاؤں اور پاؤں سے نکل کر پانی میں آ جاتی ہے۔ اور اگر کوئی سخت بیمار ہے یا کسی ایسے مرض میں مبتلا ہے جس کا علاج نہ ہوتا ہو، حالانکہ کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی، اگر پھر بھی جسے کوئی طبیب، ڈاکٹر منع کر دے، کہہ دے کہ یہ لا علاج ہے، تو اس کے لیے یہ عمل ضرور آزمائیں۔ بس پانی میں پاؤں رکھ کر یا قہار کا یہ عمل کریں، اس کی ساری بیماری، سارے روگ، ساری دقتیں، ساری پریشانیاں، ساری الجھنیں سب ختم ہو جائیں گی، اور جو کوئی بھی تکلیف ہوگی وہ جسم سے نکل کر پانی میں چلی جاتی ہے۔ جب وہ جسم سے نکل جاتی ہے تو اس پانی کو کہیں نالی میں یا کہیں اور بہا دے۔ ہر روز نیا پانی ہو۔ بعض لوگوں کے تو پانی کی رنگت میں تبدیلی ہو جاتی ہے، کلر چینج ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، اور ایسے واقعات بے شمار بار ہوئے ہیں۔ میں نے اس جادوگر جن کا شکریہ ادا کیا اور اس کی مزید خدمت کی، اور اس کو تحائف دیے کہ اس جادوگر نے بہت عجیب و غریب عمل بتائے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔